السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں احیام گوئی کی تحریک جی دیکھتے ہیں۔ احیام رعایت لفظی کے ایک مخصوص انداز کا نام ہے اور اس کا تمام تر دار و مدار ضمنی الفاظ کے فنکارانہ استعمال پر ہے۔ چنانچہ اردو کے ابتدائی دور میں جب اس زبان کا سامنا فارسی زبان سے ہوا تو شعراء نے احیام کو فروغ دیا۔ احیام سے مراد یہ ہے کہ شاعر پورے شعر یا اس کے جزء سے دو معنی پیدا کرتا ہے، یعنی شعر میں ایسے ضمنی الفاظ کا استعمال ہے جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے دوسرے بعید کے، اور شاعر کی مراد معنی بعید سے ہے جو کہ احیام کہلاتا ہے۔ بعض ناقدین نے احیام کا رشتہ جو ہے سنسکرت کے سلیش سے بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ کیونکہ سلیش میں ایک شعر کے 3 4 معنی ہوتے ہیں، جبکہ احیام میں ایسا نہیں ہوتا۔ محمد حسین آزاد کا خیال ہے کہ اردو میں احیام کو ہندی دہوں کی احساس پر فروغ حاصل ہوا ہے۔ آزاد کا یہ خیال ہے کہ اس حقیقت پر مبنی نظر آتا ہے کہ سنسکرت میں ایک لفظ کے کئی معنی موجود ہیں۔ مولوی عبدالحق نے آزاد کی تائید کی ہے اور لکھا ہے کہ اردو احیام پر زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا اور ہندی میں یہ چیز سنسکرت سے پہنچی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احیام کی صنعت فارسی ادب میں بھی موجود ہے، تاہم اس زبان میں ثنا اور بدا کلام کا حسن بڑھانے کے لیے زیادہ فطری انداز میں استعمال ہوئے ہیں، اور فارسی شعراء نے ان کا استعمال اس احتیاط سے کیا ہے کہ طبیعت پر گرا نہ گزرے۔ چنانچہ محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ فارسی میں یہ صنعت ہے مگر کم، اور ہندی دور میں لفظ کے پوشیدہ مفہوم کو سامعین کے باطن میں اتارنے کا رجحان نمایاں ہے۔ اس لیے اردو میں احیام کی تحریک ہندی اثرات کا نتیجہ ہے، اور یہ اس رد عمل کا ہی ایک سلسلہ نظر آتا ہے جو فارسی کے خلاف ملک میں پرورش پا رہا تھا اور بلا واسطہ طور پر اردو کے فروغ کا باعث بن رہا تھا۔ یہ تھی احیام گوئی کی تحریک۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں احیام گوئی کے شعراء کے حوالے سے بات کریں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔